السلام علیکم۔ ابھی تک کے لیسنز میں ہم ناؤن کور کر چکے ہیں، فعل کور کر رہے ہیں ہم لوگ، اور فعل میں یعنی کہ ورب میں ہم لوگوں نے ابھی تک پروناؤن کور کر لیا ہے، ورب کنجوگیشن کور کر لیا ہے، اور اب جو رہ گیا ہے وہ ہے روٹ اور ورب فارمز۔ روٹ اور ورب فارمز یہ میں صرف انٹروڈکشن کے لیے اس لیسن میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ گرامر کا حصہ ہے، مگر اس کو میں اور وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کروں گا ہمارے لیول 4 میں، جب ہم لوگ 80% آف قرآن سیکھ رہے ہوں گے، 80% آف ووکیبلری، تو وہاں پہ میں انشاءاللہ ورب فارمز ڈسکس کروں گا۔ اس کو میں نے لیول 4 پہ اس لیے بھی رکھا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹف ہے، اور اس میں بہت ساری ووکیبلریز بھی ہم کور کر لیں گے جو تھوڑی مشکل ہیں، مگر انشاءاللہ جب ہمیں روٹ کا پتہ چل جائے گا، روٹ ہوتا کیا ہے، تو ہم ورب فارمز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ورب فارمز میں کس طرح کی ورب کی شکل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیسن میں یہ چیزیں ڈسکس کروں گا مگر ایز این انٹروڈکشن۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ عربک میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی روٹ لیٹرز ہوتی ہیں۔ روٹ لیٹرز مانے ان کے پیچھے جو آپ کہہ لیں بیسک حروف ہیں جن سے مل کے وہ ورب بنتے ہیں یا ورڈ بنتے ہیں یا ناؤن بنتے ہیں، تو روٹ لیٹرز وہ کہلاتے ہیں۔ اور اکثر جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے پیچھے 3 روٹ لیٹرز آتے ہیں جس کو انگلش میں ٹرائی لیٹرل روٹ کہا جاتا ہے، اور بہت ہی کم ایسے عربک کے ورڈز ہیں جس کے پیچھے آپ کو 4 طرح کے 4 لیٹر سے مل کے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم صرف ٹرائی لیٹرل روٹ کے بارے میں جانیں گے کیونکہ یہ سب سے کامن ہے، انفیکٹ عربک میں بھی سب سے کامن آپ کو ملے گا جتنے بھی لیٹرز ہیں۔ کاف، تا، با، یہ 3 ہو گئے روٹ لیٹرز۔ ان 3 سے مل کے جو بیس فارم بنتی ہے وہ ہے کتبہ، یعنی کہ ٹو رائٹ، لکھنا۔ اب اسی روٹ لیٹر سے جو ورڈ بنا ہے، اس ورڈ سے ہم لوگ اور بہت سارے ورڈز ناؤن بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کتبہ بن جائے گا یکتبو، ہی رائٹس، مکتبہ، ڈیسک، کاتب یعنی کہ رائٹر، مکتبہ یعنی کہ لائبریری، اور کتاب یعنی کہ بک۔ اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہم بنا سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے۔ روٹ لیٹرز بنتے کیسے ہیں، یا یہ جتنے بھی آپ ورڈز دیکھ رہے ہیں کتبہ کے ساتھ جو بنے ہیں، یکتبو، مکتب، کاتب، مکتبہ، کتاب، یہ کیسے بنے ہیں؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ عربک میں یوز کیا جاتا ہے وزن۔ وزن ہوتے ہیں پیٹرنز، صحیح ہے؟ تمام وزن کی ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک آپ کو اس کی شکل مختلف نظر آتی ہے، اور یہ تقریباً 10 ہوتے ہیں، 10 پیٹرنز ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کی لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ ہر وزن یا ہر پیٹرن کا مطلب کیا ہے، صحیح ہے؟ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل، یہ ہے وزن یعنی میجرز کا ٹیبل۔ پہلا وزن آ گیا فعالہ، یہ ہم جتنے بھی ابھی تک ہم نے سبق پڑھا ہے اس سب میں ہم نے یہ والا بیس فارم لیا ہے کیونکہ سب سے ریگولر، سب سے آسان یہی ہے۔ اس کے بعد یہ 10 اور آ جاتے ہیں، جیسے کہ فعالہ، فعالہ، افعلہ، تفعلہ، تفاعل، انفعل، افتعل، افعل، اور استفعلہ۔ یہ جو پہلا کالم ہے اس میں آپ کو اس کی پاسٹ فارم نظر آئے گی، دوسرے کالم میں پریزنٹ فارم ہے، تیسرے میں امپیریٹیو یعنی فعل امر جو ہم نے ابھی لاسٹ لیسن میں پڑھا ہے۔ اس والے ان 2 کالمز میں آپ کو پیسو وائس نظر آئے گا، اس کا پیسو ہو گیا پاسٹ کا، پیسو ہو گیا پریزنٹ کا۔ اسی طرح نیکسٹ میں ہے وربل ناؤن یعنی کہ جرنڈ۔ آگے آ جاتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپل یعنی کہ کام کرنے والا، یہ ہو گیا پیسو پارٹیسپل کا کالم جس کے اوپر کام ہوا جا رہا ہے، اور آخر میں آ جاتا ہے پلیس اور کتبہ، ٹو رائٹ۔ اگر ہمیں اس کو اس شکل میں ڈالنا ہے، مطلب فاعل کی شکل میں ڈالنا ہے، فاعل مطلب ون ہو ڈز دا روٹ، جو کام کر رہا ہے، صحیح ہے؟ تو کتبہ کو فاعل کریں گے، ون ہو ڈز دا روٹ مطلب ون ہو رائٹس، تو یہ بن جائے گا کاتبہ، رائٹر، صحیح ہے؟ فالو کر رہے ہیں آپ؟ کتبہ کو اس شکل میں ڈالنے کے لیے بن جائے گا کاتبہ یا کاتب۔ اسی طرح عالمہ، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا علم، صحیح ہے؟ ٹو نو۔
علمہ کو ہم فاعل کی شکل میں اگر چینج کر دیں گے تو اس کا مطلب بن جائے گا عالم، مطلب اسکالر یا نالجبل پرسن، اہل علم۔ تو اس طرح کر کے بہت سارے وربس یا ورڈز ہم بنا سکتے ہیں عربک میں، اگر ہمیں اس کا وزن پتہ ہوگا اور اس کے پیچھے جو روٹ لیٹر استعمال ہو رہیں گے وہ پتہ ہو رہا ہوگا۔ مگر انشاءاللہ ہم اس کو لیول 4 میں ڈسکس کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اگر آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے، تو یہ آپ کے لیے ایک ہو جائے گا آسانی کہ یار اس شکل میں جتنے بھی وربز آ سکتے ہیں عربک میں اور قرآنک گرامر میں، آپ کو اس طرح اس شکل میں وربز نظر آئیں گے۔ ابھی تک تو ہم نے فعالہ کی شکل میں پڑھا ہے، مگر آگے جا کے ہم فعالہ بھی اور باقی سب بھی پڑھیں گے۔ صحیح ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پروڈکٹیو رہا ہوگا، اور اگر کچھ اس میں سمجھ نہیں آیا تو ضرور آپ اس میں فیڈ بیک دیجیے، کوشش کریں گے زیادہ زیادہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ جب تک کے لیے آپ دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اور اب ہمارا جو اس فعل کا ہے کیٹیگری، اسم کے بعد ورب کی کیٹیگری، یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے حرف کے بارے میں، جو اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور انشاءاللہ حرف پڑھنے کے بعد آپ اور زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ وہ کیسے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فار واچنگ۔